کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا خود دیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی۔ آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی۔ کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ ہی نہیں جل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے۔ ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی ملک زندہ رہے گا۔ ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا، اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار ہے، جمعیت علماء ہند آج بھی یہی کرتی ہے۔ میں نے ابھی چند مہینے ہوئے میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا، ہم نے ان سب کو 1-1 لاکھ یا 2-2 لاکھ روپئے دیے جا کر کے، مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے۔ ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپئے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے۔ اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہوتے ہیں، ہندو بچے بھی ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء ہر ایک کی مدد کرتی ہے، وہ ملک کے لیے کام کرے۔ میں جا رہا تھا ایک مرتبہ بنگلور سے سوال ہوا، مجھے جانا تھا سوئٹزرلینڈ، ایک میٹنگ تھی وہاں سعودی عرب کی، سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ میں جب گیا جہاز کے اندر صبح ہوئی تو میں نے چائے وائے کی، میرے پاس جو پائلٹ تھا چلانے والا وہ آیا، میرا شکریہ ادا کرنے لگا، آپ نے بڑی محبت ادھر۔ میں نے سوچا کیا بات ہے، کیا آپ کو کہنے لگے کہ مجھے اس جگہ تک پہنچنے میں جمعیت علماء اگر مدد نہ کرتی میں نے کچھ کرتا۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ کیا بات ہے، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ کیرلا کے اندر سیلاب آیا، لوگ لٹ گئے، مر گئے، ہم نے مکانات کی مرمت کی، ہم نے مکانات کو سر نو بنوایا بھی، میں نے چابیاں بھی دی اور تمام میڈیا نے اس کو دکھلایا۔ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو عورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھ میں نے چابی دی ہے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے متحدہ قومیت کتابیں شائع کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بٹے گی، جو ہندوستان میں رہتا ہے ان سب کی ایک ہی قوم ہے، مذہب کی بنیاد پر قومیں تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا کردار ہے، ہم اس کردار پر زندہ ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ ملک کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے کہ ان کو مار دو، ان کو گرا دو، ان کو، آسام کے اندر یہ پالیسی آج سے نہیں سن 12 سے چل رہی ہے۔ جمعیت علماء تنہا جماعت ہے ملک کے اندر جو آسامیوں کے مسائل کو جانتی ہے۔ یہاں سے رہنے والے ان کی زبان اور ہے، ان کا کلچر اور
دنیا کے آخر میں رہتے ہیں، کون جانتا ہے کون سا ہے؟ تنہا جمعیت علماء ہے جو ان کے مسائل سے دلچسپی لیتی ہے، گھستی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ تھا۔ کہا گیا کہ پنچایت اگر کسی کو آسام میں یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ ہندوستانی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ نامقبول ہوگا۔ 47 لاکھ آدمی اس سے متاثر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی وہ کہتی تھی کہ پنچایت کے سرٹیفکیٹ کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو 47 عورتیں 47 لاکھ اپنے بچوں کے ساتھ ملک کے اندر بھیک مانگنے والوں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ملک میں بسنے والے ان غریب اور لاچار لوگوں کی پناہ گاہ ہے جن کے سامنے ملک میں کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ کورٹ میں پہنچتے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ ہم پہنچ گئے اپنے لیے نہیں، ان غریبوں کے لیے پہنچے جو 47 لاکھ تھے۔ آپ نہیں جانتے اس کے اندر 24 لاکھ ہندو عورتیں تھیں۔ آپ سمجھے؟ اور کتنی قربا گئی۔ میں بہت پریشان تھا کہ الہ العالمین کوئی مدد کرنے والا علاوہ تیرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میں اللہ کا فضل کرتا ہوں کہ جو کورٹ اور وہیں کا وکیل چیف جسٹس صاحب آسامی کا تھا، مجھے خطرہ تھا کہیں یہ آسامیوں کے ساتھ نہ چلا جائے، گورنمنٹ کے ساتھ نہ چلا جائے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ فیصلہ یہ آیا کہ وہ سرٹیفکیٹ جو پنچایت نے دیا قبول کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنا آج اس فیصلے میں خوشی ہوئی۔ کیوں؟ صرف مسلمان کے لیے نہیں، یہ ہمارا کردار ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے، جو جمعیت علماء کی اساس ہے، جو ان کا کردار تھا، ہم نے اس کی سراہنا کی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ گیا۔ دیکھیے سمجھیے مسئلے کو، سارے ہندوستان کے اندر قانون یہ ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری سن 47 میں ملک آزاد ہوا، سن 51 کے اندر پہلی مردم شماری ہے، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ ہندوستان ہے۔ جس کا نام اس مردم شماری میں نہیں ہے، اگر دوسری مردم شماری میں وہ کہیں سے آ کر بسا اور اپنا نام لایا، وہ ہندوستانی نہیں۔ اچھا، پاکستان ایک مغربی پاکستان تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا۔ اندرا جی نے اپنے زمانے کے اندر تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مغربی پاکستان کو الگ، مشرقی پاکستان کو الگ کیا۔ جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ اس وقت بہت بڑی بمباری ہوئی دونوں ملکوں کے اندر، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، سب لوگ بیٹھے، راجو بیٹھے، بی جے پی بیٹھی، جو وہاں کی پارٹیاں تھیں صوبائی وہ بیٹھی، اور سب نے بیٹھ کر طے کیا کہ آسام کے اندر ہندوستانی ہونے کی دلیل سن 71 کی مردم شماری ہوگی۔ سارے ملک سے الگ، سارے ملک میں مردم شماری میں ہندوستانی ہونے کے لیے 51 کی ہے،
مگر سب پارٹیوں کے دستخط ہیں اس کے اوپر. آسام کے اندر 51 نہیں 71 ہو. اب آپ دیکھیے جو فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں ببانگ دور کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی. آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں. کہاں جائیں؟ صرف مسلمان کی مخالفت. کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے. کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء کی. اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انصر کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں. وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ رہا. کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا. یہ خدا کی قدرت ہے. آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی. مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ انہی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوا، کہہ رہے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیا مطلب ہے؟ ہم آسام کے مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے. دیکھیں کب تک چلتے ہیں. اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں. ہم زندہ ہیں. یہ جو مسلمان کا کردار ہے ہم اس کے پیچھے ہیں. میرے بھائی ہمارا یہی کردار ہے. ہم ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان مصیبت کا شکار ہے. یہ فرقہ پرست ذہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود تھا. آج یہ زیادہ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا. ہر جگہ مسلمان کے لیے، جوانوں کے لیے مصیبت کا شکار ہے. خاص طور پر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء. یعنی ان کا مفروضہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہے. اور جمعیت علماء ان دہشت گردوں کی، ملک وروڑیوں کی جمعیت علماء مدد کرتی ہے. مجھ سے بھی یہ بات کہی. میں نے کہا کہ تم میں کوئی مائی کا ڈال ہے تو کھڑا ہو کے بتائے. جمعیت علماء لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی. گجرات کے اندر ہائی کورٹ میں پہنچے، انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی. ہم اس کیس کو لے کر، اس کے اندر ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، سپریم کورٹ میں آئے. سپریم کورٹ میں ہم نے مقدمہ لڑا اور سپریم کورٹ نے انہیں سب کو باعزت بری کر دیا. میں نے کہا
کہ کسی ملزم کے لیے گورنمنٹ ہندوستان کی حکومت نے حق دیا ہے کہ مقدمہ لڑو. اگر کوئی غیر ملکی ہندوستان کے اندر پکڑا جائے اپنے مدعا کو پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دیتی ہے. ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم نے وکیل دیتے ہیں لڑنے کے لیے، بہتر سے بہتر وکیل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لڑو مقدمہ، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے. مقدمہ لڑے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جھوٹا الزام تھا، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. ملک کے اندر فرقہ پرستی ہے، دشمنی ہے، ہر طبقے کے اندر ہے. کوئی بھی طبقہ، پولیس کا ہو، انتظامیہ کا ہو، کسی کے اوپر جو چاہے الزام لگا دے. جمعیت علماء آج بھی جو کیس لڑ رہی ہے 1050 کیس ہیں جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہی ہے. 1050 کیس ہیں اور اس کے اندر 850 ملزم ہیں. ہم لڑتے ہیں مقدمہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک یہ ثابت کر دیں کہ یہ ملزم ہے، انہوں نے دیش کے ساتھ وروध کیا ہے، ثابت ہو جائے، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں. جب تک ثابت نہ ہو، پولیس کے کہنے سے یا کسی راستے پر چلنے والے کے یہ کہنے سے کہ یہ دیش وروधी ہیں، ہم سے دیش وروधी تھوڑی مان لیں گے. ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں آزادی مل جاتی ہے. بتائیے آپ لوگ مسجد کو توڑ دیا، شہید کر دیا، گولی چلا کر 6 آدمیوں کو قتل کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ 101 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ایسی دفعات ان کے اوپر لگا دی کہ 1.5 سال سے پہلے ان کی نماز نہیں ہو سکتی. جمعیت علماء نے ہمارے پاس آئے 70 آدمی. کچھ لوگوں نے اپنے کیس لڑے ہو، کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے اندر کامیابی ہوگی. اللہ کی مدد سے ہم نے اپنے وکیل کو بلایا بمبئی سے، اور اس کے بعد جو بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کا وکیل تھا اس کو بلایا اور ہم نے کہا کہ کیس لڑیے. 5 پیشیاں ہوئی اور وہ وہی جاتا تھا ہائی کورٹ. نینی تال میں شاید ہائی کورٹ ہے، وہاں جاتا تھا، وہ اپنا محنتانہ پورا لیتا تھا. 2 پیشیاں ہوئی آن لائن اور 3 پیشیوں میں ہو گیا وہاں وکیل. اور وہ ایک مہیلا تھی وکیل، مگر بہت بہترین وکیل تھی. انہوں نے اپنے کیس کو رکھا اور ہندوستان میں میں نہیں جانتا ہوں جمعیت علماء اتنے کیسوں کو اتنے سال سے لڑ رہی ہے. بیک وقت 50 آدمیوں کی ضمانت ہو جائے، جن میں 6 عورتیں بھی تھیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے. ہم لڑ رہے ہیں اسی طریقے. مدارس اسلامیہ، میرے بھائی، مدارس اسلامیہ اس ملک کی مذہبی اعتبار سے جان ہے. جمعیت علماء ہمیشہ سے یہ بات کہتی تھی
کہ مدارس ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دستور بنایا وہ دستور یہ تھا کہ کسی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں دی جائے. المؤمن ينظر بنور اللہ، یہ ان کے دل کے اندر ایک بات آئی. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور حکومتوں سے پیسے لے لے کر مدارس چلتے، آج ان مدارس کی جان نکل چکی ہے. آزاد ہے مدارس، کسی گورنمنٹ کا ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. مسلمان رکشا چلانے والا، مزدوری کرنے والا، دولت مند، کاروبار کرنے والا، ہر مدرسہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. اللہ کا فضل ہے. اسی طرح مدارس دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بقا ہندوستان کے اندر، اس کے اندر بنیادی کردار مدارس اسلامیہ کا ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ کار، میں کہتا ہوں آج یہ کبھی ہے، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے. ارے بھائی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد رکھی، کہاں کے تھے؟ مدرسوں سے پڑھ کر نہیں گئے تھے. مولانا یوسف صاحب نے کام کیا اپنے باپ کے طریقے پر، کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر کے نکلے تھے. مولانا چلے گئے، مولانا انعام صاحب، پھر اس کے بعد مولانا الہاد صاحب. آج دیکھ لیجیے جو بچے کام کر رہے ہیں وہ سب مدرسوں سے پڑھ کر کے، ان کی اولاد میں مدرسوں کے اندر پڑھ. اصل کردار دنیا کے اندر، ہندوستان میں نہیں، چاہے جہاں دنیا میں چلے جاؤ، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے. اگر کسی روئے زمین میں آج کہیں کوئی مسلمان اللہ کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں دیکھ لو کہیں نہ کہیں کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہوگا. مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ہے. اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. مگر یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ چراغ نہیں بجھے گا، اسے بجھانے والے بجھ جائیں. آج سے نہیں، 1400 سال سے اسلام کی یہی تصویر ہے کہ یطفئون نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ کے چراغ کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ انکار کرتا ہے، نہیں، یہ چراغ مکمل ہونا چاہتے ہیں. پرست ذہنیت جو کرنا چاہتی ہے، اللہ چاہے گا تو یہ نہیں. مسلمان اسی ماحول کے اندر زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور اسی طرح اس ملک کے اندر اسلام کا، اس ملک کے اندر بھی اسلام کا چراغ چلتا رہے گا. میرے بھائی، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن امن و امان کو مت جانے دیجیے. مسلمان مر جائے ٹھیک ہے، مگر امن و امان ختم نہیں ہونا چاہیے. میں نے ٹھیک ہے اسلام کو نہیں مانتا آدمی، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے. ہمارے آقا ہمارے سر اور آنکھوں پر ان کے جھکتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے بعد دوسری شخصیت سمجھتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، کہے، لیکن نقض امن کے لیے کہے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے. یہ فرقہ پرستی ہے کہ اس کو تو نظر بند کر دیا جائے, کسی طرح چھپا دیا جائے, اور وہ جو احتجاج کریں ان سے جیلوں کو بھر دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایسا کرنے والوں کی فرقہ پرستی ہے, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائی آنے والے دنوں کے اندر یہ بات طے ہوگی کہ اس سلسلے کے اندر کیا کیا جائے. ہم اس کو نقض امن سمجھتے ہیں. آپ ایسا کرنے والوں پر نقض امن کی بنیاد نہ بنائیں, اور وہ جو گھروں سے باہر نکلے ان پر نقض امن کی بنیاد. آج بنگلور کے اندر جو یہ واقعہ 3 سال پہلے ہوا تھا, جو کرنے والا تھا وہ آزاد پھر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 63 یا 64 لوگ 3 سال سے جیلوں کے صرف اس لیے کہ جو نقض امن کرنے والا ہے اسے تو آپ نے آزاد چھوڑ دیا, اور جو احتجاج کرنے والے تھے ان سے آپ کو جیل میں بھر دیا. ہم اس چیز کو اس ملک کے امن کے خلاف سمجھتے ہیں. میرے بھائی, بلڈوزر چلانا یہ بھی ایک چیز تھی. آپ قانون کے خلاف ہونے پر بلڈوزر چلاتے ہیں, چاہے ہندو کا گھر ہو, چاہے مسلمان کا گھر ہو, چاہے عیسائی کا گھر ہو, ہم اسے بھی برا سمجھتے ہیں. آپ نوٹس دیجیے, چند دن کی مہلت دیجیے. کل آپ نے نوٹس لگایا آگ لگانے, خراب ہے, لیکن آپ دیکھ لیجیے 95% گھر مسلمانوں کے ہیں. پوری روڈ کے اوپر جہاں مکانات کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے بڑھے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے بھی ہیں, ہندوؤں کے بھی مکانات. آپ صرف مسلمان کے مقام توڑ لیں. پھر دوسری مصیبت کیا ہے کہ اس مکان کے اندر مان لیجیے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں, جس کو آپ نے پکڑا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے, اس کے بیوی اور بچے رہتے ہیں اس مکان میں. غلطی اس ایک آدمی سے ہوئی, آپ پورے مکان کو گرا دیں, ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ایسے مکانات کو گرا دیا جس میں وہ کرائے پر رہتے تھے, وہ اس کا مکان نہیں, آپ نے گرا دیا. ہم اس کے خلاف, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ عمل ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے. اس لیے جمعیت علماء ان تمام چیزوں کے اوپر نکیر کرتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک زندہ رہے گا تو اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہے گا. جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے, ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, کسی کی مخالفت نہیں. یہ پنڈت جی بیٹھے تھے, شاید چلے گئے, اس دن یہ ہو گئے, اتنا بڑا ٹیکا لگا ہوا ہے, کہنے کا میں تو آیا ہوں جلسے